اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صرف مقدماتی میں بات چل رہی تھی اسم کی مختلف اعتبارات سے اقسام۔ اسم کی بہت سی تقسیمات ہیں لیکن اس میں سے 6 کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے اور اس میں تھوڑی مختصر بحث سب کے بارے میں کی ہے۔ 6 تقسیمات میں سے پہلی تقسیم یہاں پہ انہوں نے کیا گنائی؟ حروف اصلی کے اعتبار سے اسم کی تقسیم۔ اسم یا ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، خماسی، اور یہ سب حروف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو مجرد، اور اگر حروف اصلی کے علاوہ زیادہ بھی ہیں کچھ حرف تو ثلاثی اور مزید کہلائیں گے۔ ثلاثی نہیں، سارے مزید، ثلاثی مزید، رباعی مزید، خماسی مزید۔ بتایا تھا اسم ثلاثی مجرد کے 10 وزن ہیں، اسم رباعی مجرد کے 4 وزن ہیں، اسم خماسی مجرد کے 3 وزن ہیں۔ بچہ مزید کے جو ہے وہ کوئی قاعدہ معین نہیں۔ ایک تقسیم پڑھ لی۔ دوسری تقسیم ہم نے اسم کی پڑھی تھی مصدر اور غیر مصدر۔ تو اسم کی ہم نے کیا تقسیم پڑھ لی؟ سکینہ، غنچہ، فاطمہ، 2 تقسیمات پڑھ لی اسم کی 6 میں سے۔ جو 6 تقسیم یہاں اشارہ کی گئی ہیں اس میں سے ہم نے انہوں نے یہاں پر ابھی ہم نے 2 پڑھ لی۔ کون کون سی؟ اسم کی حروف اصلی کے اعتبار سے ثلاثی، رباعی، خماسی، اور اسم کی ایک تقسیم پڑھی جامد اور مشتق، نہیں مصدر اور غیر مصدر۔ آج جو پڑھیں گے جامد اور مشتق۔ تیسری تقسیم یہاں پر اسم کی گنائیں گے کہ اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق۔ یاد ہے تیسرا درس؟ یاد ہے آپ کو؟ تیسرا درس یاد ہے؟ اس میں اسم کے فعل کی 6 تقسیمات گنائی تھیں اور کہا تھا کہ یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں اور اس سے گفتگو ہم آئندہ دروس میں کریں گے۔ تو وہاں پہ کیا بتایا تھا؟ جامد کی کیا تعریف کی بتائی تھی سکینہ؟ ساجد کیا تعریف بتائی تھی تیسرے درس میں جامد کی؟ آغا وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو۔ جامد تو کام کرنے پہ دلالت کرے۔ غلام علی، جامد جو حرف سے لیا گیا ہو، جامد کی تعریف، اور مشتق کی کیا تعریف؟ جامد اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق؟ جامد اسم جامد۔ سکینہ، غنچہ، فاطمہ بتائیے۔ غنچہ، فاطمہ، غنچہ، فاطمہ، وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو۔ جی تو غنچہ فاطمہ کہاں گئی؟ ایسا کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو۔ غنچہ، فاطمہ آئی؟ جی آقا۔ جیسے رجل، یہ رجل جامد ہے۔ یہ جامد کیوں ہے؟ کیونکہ رجل کسی اور کلمے سے نہیں لیا گیا ہے۔ سیدھا الف بے تے سے بنا رہے ہیں، جیم لام سے، سیدھا الف بے تے سے مل کے بنا ہے، کسی اور کلمے سے نہیں لیا گیا۔ لیکن مشتق کیا ہے؟ مشتق، جی بولیے غنچہ فاطمہ، مشتق کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز میں نے دوسرے کلمے سے لیا گیا۔ جی، جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، مثلاً آپ دیکھیے ناصر، ناصر، منصور، نصیر،
ناصر منصور نصیر نصیر ناصر منصور نصیر کائے سے لیے گئے ہیں؟ نصرہ سے لیے گئے. کلمہ نصر سے لیے گئے ہیں. کلمہ نون سواد رے سے لیے گئے ہیں. نصر سے لیے گئے ہیں. لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، آسان ہے. تیسرے درس میں بتا دی تھی اتنی بات. تو اسم دو طرح کا ہوتا ہے ایک اعتبار سے، اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق. اس مشتق جامد ایک ایسا کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو، جیسے رجل ہے، جعفر ہے، دوسرے کلمے سے نہیں لیا گیا. اب یہ مت کہنا کہ رجل رے جیم لام سے لیا گیا ہے تو یہ مشتق ہونا چاہیے، کہ نہیں، سیدھا الف بیٹے سے مل کے بنے وہ اسے جامد نہیں کہتے. یہ ہے اسے مشتق نہیں کہتے، اسے جامد کہتے ہیں. جیسے جعفر مشتق وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا جائے. ناصر منصور نصیر کا اس لیے گئے یہ نصر سے ملی. ٹھیک ہے، ہلو جی جی آگا لکھ لیا. جی آگا بھائی سکینہ لکھا؟ جی آغا لکھ لیا. آپ لوگوں نے لکھا؟ اب مشتق کی قسمیں، مشتق کی قسمیں، اقسام مشتق. اقسام مشتق کی جمع کیا ہے؟ مشتقات. مشتقات. اقسام مشتقات. اقسام مشتق ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشتقات. جمع ہے یہ. کون کون سے ہیں؟ اس میں فاعل. کتنے اقسام مشتق؟ 8 ہیں. بس لکھ لیجیے مشتقات 8 ہیں. مشتقات کتنے ہیں؟ 8 ہیں. ویسے اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے مشتق کی تعریف کیا ہے؟ جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو. تو نصرہ کائے سے لیا گیا؟ نصر سے. ینصرو نصرہ سے. تو اس اعتبار سے لغت کے اعتبار سے تو فعل بھی مشتق کہلائے گا. فعل بھی کیونکہ دوسرے کلمے سے لیا گیا ہے. فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، جتنے بھی فعل ہیں وہ سب دوسرے اس سے مل کے اس سے بنے ہیں، دوسرے کلمے سے لیے گئے ہیں. تو لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے بھائی مشتق کی تعریف کیا ہے؟ جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو. تو ماضی بھی تو لیا گیا ہے مصدر سے، مضارع بھی تو لیا گیا ہے ماضی سے، امر بھی تو لیا گیا ہے مضارع سے، معلوم سے لیا گیا ہے مجہول. تو لغت کے اعتبار سے وہ سب مشتق ہیں، لیکن اصطلاحی اعتبار سے مشتق یہ 8 ہیں. مشتق اصطلاحی میں، علم صرف میں مشتقات جب بھی کہیں تو فعل کو مشتق نہیں کہیں گے، ان 8 چیزوں کو مشتق کہیں گے. اس میں فاعل سکینہ، اس میں فاعل ہے. یہ فاعل مت سمجھنا، فاعل ہم پڑھ چکے ہیں. فاعل ایک ایسا اسم ہے جو مرفوع ہوتا ہے، ایک فعل کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے، وہ فاعل ہے. یہ اس میں فاعل ہے. یہ فعل سے ہی بنتا ہے. اس میں فاعل، اس میں مفعول. یہ اس میں مفعول ہے. مفعول مت سمجھنا، مفعول کی جو 5 قسمیں تھیں وہ اعلیٰ مفعول سمجھے، کبھی مفعول بہی، مفعول لا، کوئی سا مفعول نہیں. یہ اس میں مفعول ہے. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، صفت مشبہہ، اس میں تفضیل، اس میں تفضیل. ٹھیک ہے، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، اس میں مبالغہ. ٹھیک ہے، اس میں مکان، اس میں مکان، اس میں زمان، اس میں زمان، آلہ، اس میں آلہ. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اس میں فاعل کی مثالیں دیتا ہوں چلوں آپ کو. ضاربن، ضاربن، اس میں مفعول
مضروب مضروب جی لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی آگا جی جی آغا یہ غلامن ہے نا؟ نہیں، علام. جی لکھا. ہلو جی آغا لکھ لیا. کیا سمجھ میں کچھ سمجھ میں آیا؟ ہلو جی آغا. جی مشتق، اس میں فاعل مشتق ہوتا ہے. ضارب، مارنے والا ایک مرد. مجتہدن، کوشش کرنے والا ایک مرد. یہ دو مثالیں کیوں دی میں نے؟ آغا ایک ثلاثی مجرد کی ہے اور ایک مزید کی. احسن. ثلاثی مزید، غیر ثلاثی مجرد کہیے. غیر ثلاثی، حالانکہ ثلاثی مزید ہے، لیکن ثلاثی مجرد غیر ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد غیر ثلاثی مجرد. اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پہ آتا ہے، اور غیر ثلاثی مجرد سے کیسے آتا ہے؟ علامت مضارع گرانے کے بعد ایک میم مضمومہ لے آئیں گے، ما قبل آخر کو کسرہ دے دیں گے تو اس میں فاعل بن جائے گا. ما قبل آخر کو فتحہ دے دیں گے تو مجتہد، مجتہد، مقلد، مقلد. یہ اس میں فاعل، اس میں مفعول ہے. کیسے بنتا ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول غیر ثلاثی مجرد سے کیسے بنتا ہے منچا فاطمہ؟
جی غیر ثلاثی نہیں غیر سمجھا غیر ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد فعل کو چھوڑ کر باقی جو فعل ہیں، ثلاثی جی مزید ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید ہے، ثلاثی مزید کے جی 10 باب ہیں، افعال، تفعیل، مفعلہ، افتعال، انفعال وغیرہ. جی آقا. ہاں، ان سے کیسے بنتا ہے؟ ان سے ایسے بنتا ہے کہ مضارع سے علامت مضارع گرا کے، علامت مضارع ہٹا کے میم مضمومہ بڑھا دیجئے، میم پہ جی ضمہ، اور ما قبل جی آخر کو کسرہ دے دیجئے تو اس میں فاعل، فتحہ دے دیجئے تو اس میں مفعول. دیکھیے اجتہاد یجتہد، اجتہاد، افتعل یفتعل، افتعال، باب افتعال سے ہے. جی مضارع کیا ہے اس کا؟ یجتہد یفتعل، تو یفتعل تھا، یا کو گرا دیا، میم مضمومہ لے آئے، یجتہد سے ہو گیا مجتہدون. ما قبل آخر کو کسرہ دے دیجئے مجتہدون، ما قبل آخر کو اگر فتحہ دے دیجئے مجتہدون، یا تو اس میں مفعول بن جائے گا. ایسے مقلد، قلدا یقلد تقلید، فعلا یفعل تفعیل. قلدا یقلد تھا نا، تو یو کو گرا کے منہ کر دیجئے، علامت مضارع گرا کے میم مضمومہ لائیے، ما قبل آخر کو یعنی اس کو فتحہ دے دیجئے تو اس میں مفعول. مقلد یعنی جس کی تقلید کی جا رہی ہے. مجتہدین کون ہے؟ مقلد. ہم کون ہیں؟ مقلد. ہم تقلید کرنے والے ہیں، ان کی تقلید کی جا رہی ہے. جی ہاں. اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے فاعل ان کے وزن پہ، اور ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول، مفعول ان کے وزن پہ. جی فاعل مفعول. اور غیر ثلاثی مجرد سے آپ کو بتا ہی دیا. اور ایک بات اور، اس میں زمان و مکان، اس میں زمان و مکان مفعل کے وزن پہ آتا ہے یا مفعل کے وزن پہ؟ مجلس، دونوں ایک سیم ہے. مجلس مجلس، آپ اس کا ترجمہ کہیے، دونوں کا ایک ہی ترجمہ کر سکتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھنے کا زمانہ، بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھنے کا زمانہ. غیر ثلاثی مجرد سے سیم ٹو سیم اس میں مفعول ہے. مجتمع، اجتمع یجتمع، یجتمع، یا کو منہ کر دیجئے، علامت مضارع گرانا کہ میم مضمومہ، ما قبل آخر کو فتح، مجتمع. تو آپ کہیں گے کہ پھر جب یہ اس میں مفعول اور اس میں زمان و مکان سیم ہے تو کیسے پتہ لگے گا؟ جی آپ کو معنی دیکھنے پڑیں گے، قرینہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ مفعول کے معنی ہیں یا زمانے کے یا مکان کے معنی ہیں. قرینہ ملے گا زمان و مکان کا تو یہ ترجمہ کیجئے، مجتمع جمع ہونے کی جگہ یا زمانہ، اور اگر اس میں مفعول کے معنی ہو، قرینہ پایا جا رہا ہو، مقلد جس کی تقلید کی جا رہی ہے. جی صفت مشبہہ جیسے کریم، اس میں تفضیل جیسے اکبر، کبرا، اکبر مذکر کے لیے، کبرا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں مبالغہ جیسے علام، علام پڑھا ہوگا آپ نے، میرے پدر علام اس طریقے سے فرماتے ہیں، فلاں عالم علام ایسے فرماتے ہیں. علام یعنی بہت زیادہ جاننے والا، مبالغہ کہتے ہیں بڑھانے کو. علام کا معنی بہت پڑھا لکھا، علام یعنی بہت جاننے والا. اسی کے آخر میں ایک مبالغے کے اندر ایک اور مبالغہ، ایک تا بڑھا دیتے ہیں، یہ اور مبالغے کے اندر اور مبالغہ بڑھا دیتی ہے. علامتن کہتے ہیں نا، علامہ فلاں، علامہ، علامہ اقبال. علام کے معنی بہت زیادہ جاننے والا، علام کے معنی زیادہ جاننے والا. علام کے معنی ہے ایک تے اور بڑھا دیجئے اور مبالغہ ہو جائے گا، بہت زیادہ جاننے والا. جی آقا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مجتہدین آیات اعزام بھی اپنے آگے علامہ نہیں لگاتے ہیں. علامہ بہت زیادہ جاننے والے صرف معصومین ہیں. یہ تو ہمارے پاکستان اور ہمارے لکھنؤ خاص کر کے بد نصیبی اور بدشعوری ہے کہ ٹچا مچا گلیوں میں گھومنے والا اور ہندی کی ڈائریوں سے مجلس سے رٹ کے پڑھنے والے کو بھی علامہ لگا دیتے ہیں. ابھی مکتب میں گھسا نہیں ہے وہ علامہ فلاں. علامہ کسی مجتہد کو بھی لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. لیکن جائیے آپ کچھ مدارس میں جائیے، اپنے خاص کر کے پاکستان اور انڈیا میں لکھنؤ میں دیکھیے، مدرسے میں گھسے، علامہ شارف صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے، اور علامہ شارف صاحب کی تشریف ہمارے گھر آئی، اور میں ان کو لیٹرین میں جانے کے لیے لوٹا دھوتے ہوئے ایک یادگار تصویر. یہ ہوتا ہے
یہی ہو رہا ہے، بس یہی بات ہے کہ بس علامہ شارف صاحب ہمارے گھر آئے تھے، انہیں حاجت ہوئی تو رفع حاجت کے لیے میں ان کو لوٹا دیتے ہوئے لیٹرین جانے کے لیے، یادگار تصویر. تو علامہ لگتا ہے، اب کسی کو بھی لگا دیتے ہیں. اور اللہ ایسے تھوڑا ہی قافیے جوڑ جوڑ کے، ردیف جوڑ جوڑ کے، کیسے؟ ناموں کے ساتھ ساتھ، ناموں کے ساتھ ساتھ. کیسے؟ نہیں، مثال کے طور پر خطیب منبر سلونی ہے، کیسے؟ خطیب علی ولی، مولانا ابن علی، ایسے خطیب مثلا وہ جیسے کون ہے، اور ایسے عجیب 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 کچھ بھی. ایسے ہی ایک ہمارے دوست تھے، پڑھتے تھے، پھر وہ ایک مدرسے میں، خاص مدرسے میں، جہاں انڈیا میں ایک مدرسہ خاص ہے جہاں پہ جلدی جاتے ہیں علامہ کے ایک دوسرے کو، ان کا کام صرف ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے. وہاں اس مدرسے میں صرف ایک کام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے علامہ لکھیے اور پلا پلا جگہ اسٹیٹس لگائیے میرے، علامہ قدر صاحب، علامہ قدر صاحب، علامہ یوں کرتے ہوئے، علامہ صاحب یوں کرتے ہوئے، اور میں آپ کے لگائے جاؤں گا علامہ یہ کرتے ہوئے. بس یہ کام ہے وہاں. ٹھیک ہے. تو تھے ہمارے دوست، ہم نے کہا اچھا خطیب لسن پیاس مولانا عباس، نام میں ہٹا دیا میں نے. ہم نے بھی ایسے تفریح لینی شروع کی ان سے، میں نام ہٹا کے، نام تھا ان کا، ورنہ پہچان جائے گا. نہیں پہچانے گا نہیں، ریکارڈنگ میں کبھی کوئی سن لے. ان کا نام ایسے تھا جہاں پہ یہاں تھا. تو ہم نے کہا اب تو تم بھی جاؤ گے تو لقب مل جائے گا، خطیب لسن پیاس مولانا عباس. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے رقیہ فاطمہ سکینہ شارف. تو علامہ آپ دیکھ لیجئے گا مجتہدین بھی نہیں لگاتے ہیں، کیونکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے علامہ صرف اہل بیت ہیں، معصومین ہیں، بہت زیادہ جاننے والے. اور آج کل زمانہ کیا ہے، سب سے پہلا لقب یہی ملتا ہے آپ کو. کوئی فخر پاکستان ڈبو رہا ہے جی. سمجھ میں آیا آپ کے؟ صفت مشبہہ، اس میں تفصیل، اس میں مبالغہ، اس میں مکان، اس میں زمان، اس میں آلہ. آلہ کہتے ہیں ذریعے کو، وسیلہ، ذریعہ جی. جیسے مفتاح، فتح یفتح سے مفتاح، مفعال کے وزن پہ، اس میں آلہ یعنی فتح کے معنی کیا ہے؟ کھولنا. الفتح مفتاح کھولنے کا آلہ، کھولنے کا ذریعہ. چابی کو کیا کہتے ہیں؟ مفتاح. کیوں کہتے ہیں اسے مفتاح؟ کیونکہ وہ کھولنے کا آلہ ہے، وہ کھولنے کا آلہ. منشار، منشار، منشار کسے کہتے ہیں؟ منشار آری کو جو اس کے پاس ہوتی ہے، منشار. کیوں کہتے ہیں؟ مفعال کے وزن پہ، وہ پھاڑنے کا آلہ، کاٹنے کا آلہ اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مثلاً مصباح، جی مصباح جلانے کا آلہ مثلاً. اور اسے کہتے ہیں اس میں آلہ. تو یہ 8 چیزیں مشتقات کہلاتی ہیں، مشتق کہلاتی ہیں. آپ دیکھیے اکبر کی میں نے غیر ثلاثی مجرد سے کیوں مثال نہیں دی، یہ بات میں آئے گا کہ اس میں تفضیل بنانے کی ہی 7 شرطیں ہیں. 7 شرطیں ہوں گی تو ہی اس میں تفضیل بنتا ہے. اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے ہی بن سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے فعل ہو، ثلاثی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو، مجہول نہ ہو، قابل تفاضل ہو. 6-7 شرطیں ہیں، اس 6-7 شرطوں سے بنتا ہے. تو اس کا مطلب غیر ثلاثی مجرد سے بن ہی نہیں سکتا. بنے گا تو اگر اس میں نہیں بن سکتا، لیکن اگر ہم فضیلت کے معنی اس میں دینا چاہیں وہ اس کی شرط الگ ہے. تو اسے کہتے ہیں صفت مشبہ. اس میں فاعل میں ایک فرق ہے، صفت مشبہ اس میں فاعل میں ایک فرق ہے. اس میں فاعل کی تعریف یہ ہے کہ اس میں فاعل ایک ایسا اسم ہے کہ جو کسی شخص یا کسی چیز پر دلالت کرے، کسی شخص یا کسی چیز پہ دلالت کرے جس سے کام صادر ہوا ہو، جس سے کام صادر ہوا ہے. ضارب ایک شخص پہ دلالت کر رہا ہے جس سے مارنا صادر ہوا ہے، مارنے والا ایک مرد، مارنے والا ایک مرد. ٹھیک ہے. یہ صفت حدوثی ہوتی ہے. حدوثی یعنی حادث ہے. حادث ہے مطلب ابھی ہے، بعد میں نہیں، مستقل نہیں ہے. ابھی مار رہا ہے تو کہ 24 گھنٹے ہاتھ چلی رہا اس کا نہیں. کاتب لکھنے والا. تو یہ کتابت کی جو صفت ہے ثابت ہے یا
غیر ثابت ہے، حادث ہے، ابھی لکھ رہا ہے بعد میں نہیں لکھ رہا. تو اس میں فاعل بھی یہ ہے، لیکن صفت مشبہ کی تعریف سیم ٹو سیم ہے، بس اس میں حدوث تھا، اس میں ثبوت ہے. ایک شخص ایک چیز کو دلالت کرتا ہے جس سے کام صادر ہو، اور یہ کام جو صادر ہو رہا ہے یہ حدوثی ہو، یعنی ابھی ہے بعد میں نہیں ہوگا. آپ ہمیشہ لکھتے ہی تھوڑے رہتے ہیں کاتب، لیکن یہ صفت مشبہ ہمیشہ کریم، جو کریم ہے وہ کریم ہی ہے، یا ابھی کریم ہے 5 منٹ کے لیے، 5 منٹ بعد کریم نہیں ہے. یا شجاع، بہادر، ایک شخص پہ دلالت کر رہا ہے جس سے شجاعت صادر ہو رہی ہے، لیکن یہ شجاعت اس کی ثبوتی ہے. یہ فرق ہے، باقی سیم ہے. آپ کہیں گے وزن بھی تو الگ ہے. وزن کبھی کبھی اس میں فاعل کا اس کا یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں تفضیل کا اکبر کبرا، اس میں مبالغہ اللہ، اس میں مکان مجلس، مفعول اور مفعول، اور یہ اس کے 3 وزن ہیں اس میں اعلیٰ کے. کون کون سے؟ منشرن، منشرتن، منشارن، مفعل، مفعلتن، مفعال. یہ 3 وزن میں سے کسی ایک پہ اس میں اعلیٰ آئے گا. سمجھ میں آ گئی؟ سکینہ جی آگا لکھ دوں، مٹا دوں؟ مٹا دی. دیکھیے اب دیکھیے، آئیے ایک ایک کر کے شروع کریں. اس میں فاعل، حالانکہ میں نے بتائی دی ساری بات، بس تھوڑی سی ایک بات رہ گئی، گردان سیکھ. اس میں فاعل کیا ہے، کیا تعریف بتائی سکینہ، غچہ فاطمہ، غلام علی، علی اصغر، ابھی کیا بات تعریف بتائی؟ اس میں وہ اسم ہے جو ایک ایسا اسم ہے جو کسی شخص یا کسی چیز پہ دلالت کرے جس سے فعل صادر ہوا ہو، اور یہ حالت اور حدوثی ہو، اور یہ حالت غیر ثابت ہو یا غیر ثابت حالت رکھتا ہو. اس میں فاعل ایک ایسا اسم ہے جو دلالت کرے کسی شخص یا کسی چیز پر، کسی شخص یا کسی چیز پر کہ جس سے کوئی کام صادر ہوا ہو. صادر ہوا ہو مطلب سکینہ، غلام علی، ساجد، شارف، علی اصغر، غلام علی، بتائیے صادر ہوا ہو جس سے کوئی کام صادر ہوا ہو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جس سے کام انجام پایا ہو، جی ہوا ہو، ٹھیک ہے. یا غیر ثابت حالت، ایک ایسا اس میں جو دلالت کرے کسی شخص یا کسی چیز پر جو غیر ثابت حالت رکھتا ہو. غیر ثابت حالت رکھتا ہو مطلب جی، یعنی وہ حالت ابھی ہے، بعد میں کاتب، یہ کتاب کاتب، تو کیا میرے اندر ثابت ہے یا حادث ہے، حدوثی ہے، ثبوتی ہے، حدوثی ہے. ابھی لکھ رہا ہوں میں، تھوڑی دیر میں نہیں لکھوں گا. 24 گھنٹے تھوڑے، 24 گھنٹے 24 مسلسل پورے سال تھوڑے لکھتا رہوں گا. جو یہ ابھی لکھ رہا ہے آدمی ضرورت کے ٹائم، پھر نہیں لکھ رہا، ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں حدوثی. ثبوتی جو اس کے اندر رہے مستقل، ٹھیک ہے. جیسے ضاربٌ، مارنے والا. ضاربٌ یعنی مارنے والا، مارنے والا مرد، ٹھیک ہے. ظالم اس شخص کو کہا جاتا ہے، کس شخص کو کہا جاتا ہے ظالم؟ کہ جی غلطہ فاطمہ، سکینہ، علی اصغر، ساجد، کسے کہا جاتا ہے ظالم؟ مارنے والے، جس سے
مارنا، جس سے مارنا صادر ہوا ہو، جس سے مارنا صادر ہوا ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ جی یا جیسے کاتب، کاتب، کاتب یعنی کاتب یعنی اس میں لکھنا. جس لکھنے والا. لکھنے والا، لکھنے والا. کاتب اس شخص کو کہتے ہیں. کاتب کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں. دیکھیے مارنا یعنی کام جس سے صادر ہو رہا ہے، ظالم کام جس سے صادر ہو رہا ہو، اور کاتب جس کے اندر لکھنے کی کیفیت، جس کے اندر لکھنے کی حالت غیر ثابت ہے. اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس سے لکھنا صادر ہوا ہو، صادر ہوا ہو. یا لکھنا نویسندگی یعنی لکھنا اس کی موقت حالت ہو. موقت حالت ہو یعنی جی وقتی. وقتی، موقت یعنی وقتی. اب وہ ایک آدمی لکھ رہا ہے، وہ کاتب ہے، یہ لکھنے کا کام لکھ جو رہا ہے، یہ حالت وقتی ہے. کیا ابھی لکھ رہا ہے، بعد میں نہیں لکھے گا. سمجھ میں آئی بات؟ ہلو جی ہاں. چلیے اس میں فائل ہو گیا. مٹا دو، لکھ لیا سب نے؟ سب نے سب لکھ لیا ساجد؟ اس میں مفعول ابھی کہیں گے آپ، فائدہ تو بتایا نہیں، دونوں کا ایک ساتھ بتا دیں گے، دونوں کا ایک ساتھ. اس میں مفعول کیا ہے؟ ایسا اسم ہے، ایسا اسم ہے جی جو دلالت کرے یا دلالت کرتا ہے کسی شخص کام واقع، کسی شخص یا کسی چیز پر، کسی شخص یا کسی چیز پر دلالت کر رہا ہوں. دیکھیے اس میں فاعل انسان بھی ہو سکتا ہے، چیز بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے کام صادر ہو گیا. اس میں مفعول ہم جب کوئی جس کے اوپر کام انجام پایا ہو، تو کام انجام پٹائی تو انسان کے اوپر انجام پائی، لیکن کسی چیز پہ بھی تو کہ میں نے لکڑی کاٹی ہے تو کاٹنے کا عمل اس پہ صادر ہوا، تو وہ لکڑی وہی نا مفعول چیز ہو. یا کسی چیز پر جو دلالت کرے کسی شخص یا کسی چیز پر، بولیے جس پر فعل واقع ہوا ہو. جی فعل واقع ہوا ہو، جس پر فعل واقع ہوا ہو. یا غیر ثابت حالت، غیر ثابت حالت اس پر محقق ہوئی ہو. محقق ہوئی ہو یعنی اس پر انجام پائی ہو، اس پہ ثابت ہوئی ہو. ٹھیک ہے. جیسے مضروبن، جیسے مضروبن کیا مانا ہوئے مضروبن کو؟ جی جسے مارا گیا ہو، پٹا ہوا، کیا ہوا؟ پٹا ہوا. مضروب
اس شخص کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں مضروب؟ اس شخص کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جس پر پٹائی واقع ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ جس پر پٹائی واقع ہوئی ہو، سمجھ میں آ گیا؟ جی آقا. یا جیسے آپ خط کو کیا کہتے ہیں؟ نامہ وغیرہ، خط وغیرہ کو مکتوب جس پہ عمل کتابت انجام پایا ہو، اس چیز کو کہتے ہیں. اب کیا ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کا طریقہ. اس میں فاعل بنانے الگ الگ کرا دیتا ہوں میں، بنانے کا طریقہ انہوں نے ایک ساتھ کا آپ وہ کر لیجیے. ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آئے گا؟ فاعل کے وزن پہ. جیسے ضارب، ناصر، قاتل. لکھ رہا ہے وہ چراغ؟ تم نہیں لکھ رہے؟ کہاں لکھ رہے ہو؟ کچی پینسل سے وہ بھی کتنے دن چلے گا؟ سال بھر میں خود ہی مٹ جائے گا. غیر ثلاثی مجرد سے کیا کرنا ہے؟ میم مضمومہ. میم مضمومہ یعنی مضموم یعنی ضمہ ہو میم پر. ہاں، میم مضموم علامت مضارع کی جگہ لگا دیں گے یا بڑھا دیں گے، انہیں لگا دیں گے، علامت مضارع کی جگہ لائیں گے. میم مضمومہ علامت مضارع کی جگہ لائیں گے اور ما قبل آخر کو کسرہ جی کسرہ دیں گے. کوئی سا بھی غیر ثلاثی مجرد ہو، کوئی سا بھی فعل ہو، چاہے ثلاثی مزید ہو، ثلاثی مزید میں 10 ہے مشہور باب، ان میں سے کوئی سا بھی ہو، رباعی مجرد ہو چاہے رباعی مزید، کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع کی جگہ میم مضموم بڑھا دیں گے اور ما قبل آخر کو، جیسے آپ کو میں نے مثال دی، کیا باب افتعال کی مثال دی، اجتہدا یجتہدو. یجتہدو سے آپ بنانا چاہ رہے ہیں، یعنی پھر اس کا اس میں فاعل بنانا چاہ رہے ہیں باب افتعال سے اجتہدا یجتہدو کا. تو مضارع کیا ہے اس کا؟ یجتہدو. کیا ہے مضارع؟ بولیے. یجتہدو. کیا کریے گا بتائیے؟ علامت مضارع کی جگہ کیا لگایا؟ میم مضموم. اور ما قبل آخر تو کسرہ ہے ہی، نہ ہوتا تو کر دیتے. مجتہدون ہو گیا اس میں فاعل مجتہدون. مٹا دوں؟
लिखा? जी आगा। अब जल्दी जल्दी लिखिए, मैंने तो काट मिटा के ऐसे ही काम चला दिया, आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा। जी कल्लदा, लिख रहे हैं। लिखिए लिखिए, युकल्लिदु, कल्लदा युकल्लिदु, युकल्लिदु तकलीद। इसका इसमें माफी क्या बनेगा? मीम मज़मूमा बढ़ाइए, अलामत मुज़ारी की जगह मा क़ब्ल आखिर लाम है उसको फतहा दीजिए। मुक़ल्लद, मुक़ल्लद, कल्लफ़ा युकल्लिफ़ु, कल्लफ़ा युकल्लिफ़ु, युकल्लिफ़ु, मीम मज़मूम बढ़ाइए। मुकल्लफ, मुकल, मीम लाम को फतहा दिए, तो मुकल्लफ। जी लिख लिया ये? यार मैंने खाली हल्का सा मिटा मिटा के लिखने में इतना टाइम लग गया, तो मैं इतना जल्दी लिख भी लिया? नहीं अब अभी लिख रहे हैं। नहीं, इन्हें कह रहा हूँ मैं, यहाँ बैठे हैं। कहाँ पहले से लिखा हुआ था? जब आप बता रहे थे तभी लिख लिया। देखिए इसमें मफूल बनाने का तरीका सुलासी मुजर्रद से मफूल उनके वजन पर, और इसमें फाइल फाइल उनके वजन पर। गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें फाइल मीम मज़मूमा अलामत मुजारे की जगह लाएंगे और मा क़ब्ल आखिर को कसरा देंगे, तो इसमें फाइल, और गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें मफूल मीम मज़मूमा अलामत मुजारे की जगह लगाएंगे और मा क़ब्ल आखिर को फतहा देंगे। देखिए मुकल्लफ कितना माना बदल, बच्चा फातिमा सकीना जी। आप मुकल्लफ कहिए तो हम, मुकल्लिफ कहिए तो खुदा। मुकल्लिफ यानी जिम्मेदारी देने वाला। कौन है जिम्मेदारी देने वाला? क्योंकि इसमें फाइल है मुकल्लिफ, जिसने हमें जिम्मेदारियां दी है, यानी अल्लाह। वो कौन है? मुकल्लिफ। हम कौन है? मुकल्लफ, जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई है। इसलिए आपने अहकाम में पढ़ा होगा, मुकल्लफ को चाहिए ये करे, मुकल्लफ को चाहिए ये करे, हैं? मुकल्लफ किसे कहते हैं? समझ नहीं सकीना? जी आगा, लिख लिया। तो मुकल्लिफ कौन है? जिम्मेदारी देने वाला। तकलीफ यानी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी देने वाला मुकल्लिफ वो अल्लाह है। मुकल्लफ हमें, हमें जिम्मेदारी दी है। तो हल्के से जबर जेर से देखिए कितने माना, इसमें फाइल इसमें मफूल बदल जाता है। मुकल्लिफ, मुकल्लफ। लिख लिया? एक और थोड़ा सा रहा। जी जल्दी से, बस टाइम हो गया, फिर मैं जल्दी से गर्दान लिखवाऊंगा और बात तमाम करूं। हो गया होगा। देखिए क्योंकि ये इसमें है ना, इसमें फाइल इसमें मफूल, फेल तो नहीं है ना, क्योंकि फेल में फाइल का तो ज़मीरे बदल के सीगे इतने बन जा रहे थे, लेकिन ये इसमें, इसम को फेल को जो बना रहे थे हम, उसका तस्निया जमा बनाने का तरीका अलग था, क्योंकि ये इसम है। आपको मालूम है गर्दान कैसे आएगी? ये फाइलुन है, मसलन जैसे ज़ारिबुन, क्योंकि ये इसम है। इसम को तस्निया कैसे बनाते हैं जी? इसम को तस्निया कैसे बनाते हैं? जमा कैसे बनाते हैं जी? अब मुन्नस कैसे बनाते हैं? इसम को ते बढ़ा देते हैं, इसके आखिर में फाइलतुन, फाइलताने, फाइलतुन। तस्निया कैसे बनाएंगे इसका मुन्नस का? इसके आखिर में फाइलताने। और जमा मुन्नस का आपको जो मालूम है, जमा मुन्नस सालिम कैसे बनता है? अलीफ और ते के साथ। फाइलातु, ज़ारिबुन, ज़ारिबान, ज़ारिबुना, ज़ारिबतुन, ज़ारिबतुन, ज़ारिबताने, बताने, ज़ारिबातुन, ज़ारे। अब आप कहेंगे कि ये तो सुलासी मुजर्रद से हो गया, गैर सुलासी मुजर्रद से कैसे? मुज्तहिदुन, वही तरीका है। मुज्तहिदुन, मुज्तहिदाने, मुज्तहिदुना, मुज्तहिदतुन, मुज्तहिदताने, मुज्तहिदातुन। तस्निया बनाने के लिए मुज़क्कर का तस्निया बनाने के लिए मुज़क्कर के आखिर में अलिफ बढ़ाए, अलिफ नून बढ़ाइए,
اور مذکر جمع مذکر بنانے کے لیے جب مذکر کے آخر میں واو نون پڑھائیے، مؤنث بنانے کے لیے تے بڑھائیے، اور مؤنث کا تے تسنیہ بنانے کے لیے تے کے بعد الف و نون اور یہ الف و تے، تو یہ اس میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ مفعول کی یہی گردان ہوگی، مفعول ہے وہی طریقہ ہے، مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ اس میں بس 6 صیغے ہیں، کیوں؟ یا مذکر ہوتا ہے اسم یا مؤنث۔ تو اب یہ کہے گی تو پھر صیغے کیسے ہوں گے؟ یہ ضاربن مارنے والا مرد، چاہے وہ میں ہوں، چاہے تو ہو، چاہے وہ ہو، تینوں کو پر بضاربن ہی بولا جائے گا۔ 3 صیغوں کے لیے کیا بولا جائے گا؟ یہ غائب کے لیے بھی، حاضر کے لیے بھی اور متکلم کے لیے بھی۔ بھائی انا ضاربن، انت ضاربن، ہوا ضاربن، تینوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے۔ ضاربانے، نحنو ضاربانے، ہم دو مارنے والے، انتما ضاربانے، تم دونوں مارنے والے، ہما ضاربانے، تینوں کے لیے، یعنی تین کے لیے آتے ہیں یہ۔ ضاربونا، ہم سب مرد مارنے والے، انتم ضاربونا، تم سب مارنے والے، ہم ضاربونا، انتے ضاربتن، اگر میں لڑکی ہوں تو انا ضاربتن، ہیا ضاربتن۔ سمجھ نہیں ہے سکینہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی آغا۔ ہاں، کہ یہ ایک صیغہ کئی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور مرد اگر ہے چاہے وہ خود ہو، میں، تو، وہ، ضاربن ہی آئے گا۔ انا، ہوا، انتا، ضاربن، انا، ہوا، انا، انتا، ہوا، ضاربن۔ نحنو، یعنی دو اگر ہے تو نحنو، انتم، ہما، ضاربان، نحنو، انتم، ہم، ضاربونا، تینوں کے لیے۔ اب لڑکی پہ آ جائیے، اگر میں لڑکی ہوں تو انا، انتے، ہیا، ضاربتن۔ اگر ہم لڑکی ہیں دو، نحنو، انتما، ہما، ضاربتان۔ لڑکی اگر ہے تو نحنو، انتنا، ہننا، ضارباتون۔ ٹھیک ہے؟ جی آغا۔ ہاں، یہ فرق ہے، بس یہ گردان ہے اس کی۔ آپ کو معلوم ہے اسم کو تسنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ الف و نون، واو نون مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے تے، الف و نون اور الف و تے مفرقاتن۔ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گیا؟ جی چلیے، اب انشاءاللہ دیکھیے پریکٹس کیجیے گا آپ لوگ، ان کو پڑھیے گا۔ کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ کم سے کم مشتقات سارے ہو جاتے، کاش اتنا وقت مل جاتا، تو مشتقات سارے کم سے کم، بہت اہم بحث ہے یہ تو پڑھنی تھی۔ اگر آپ لوگ آن لائن مجھے ٹائم دیں گے گھر پہنچ کے تو میں 2-3 دن میں تمام کرا سکتا ہوں پرسنل طور پہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔